بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا ویڈیوز اور فضائل کی تعلیم سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا کرے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تعلیم کو ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مجھ سمیت سب کو جو ہے وہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اسی طرح جو ہے وہ ویڈیوز کو، تعلیم کے اس چینل کو، فضائل اعمال کو سنتے رہیں اور آگے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب کا انتقال، حکایت صحابہ، باب نمبر 11 اور پیج نمبر 168۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا، 13 سال کی میری عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ میرے والد نے سفارش بھی کی کہ اس کے قوا اچھے ہیں، ہڈیاں بھی موٹی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری طرف اوپر کو اٹھاتے پھر نیچے کر لیتے تھے۔ بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتے ہیں، اور جو پاک بازی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ شانہ اس کو پاک باز بنا دیتے ہیں، اور جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں۔ میں نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر کچھ نہ مانگا، چپکے ہی سے واپس آ گیا۔ اس کے بعد حق تعالیٰ شانہ نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ 9 عمر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس بڑے درجے کا عالم دوسرا مشکل سے ملے گا۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں بچپن کی عمر اور باپ کے صدمے کے علاوہ ضرورت کا وقت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام نصیحت کو سن کر چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی کر سکتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے ایسے ہی لوگ چنے تھے جو اس کے اہل تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خاتمے میں آتا ہے کہ اللہ نے سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا ہے۔ دوسرا واقعہ اسی باب میں سے ہے، صفحہ نمبر 169 پر۔ غبا مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا۔ جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لٹیرے لوگ گھوڑوں پہ سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غبا کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹوروں پر نگاہ پڑی۔ بچے تھے، دوڑتے بہت تھے، کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اکوع نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر ایک پہاڑی پہ چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ ہی ان لٹوروں کے پیچھے دوڑ لیے، حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کیے، اور اس پھرتی سے دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے، اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھا کرتا تو کسی درخت کی آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کے تیر مارتے جس سے وہ زخمی ہوتا، اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے اور اس کے علاوہ 30 برچھے اور 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے۔ اتنے میں عیینہ بن حصن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لٹوروں کو قوت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمیوں نے مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو۔ تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن الاکوا ہوں۔ اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی، میں تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا۔ ان کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ وہ بہت زیادہ دوڑتے تھے، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کے مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح ان سے بات چیت کرتا رہا اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں بھی مدینے میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف سے غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا، اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا، جس سے وہ شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا، جس سے وہ گرے، اور گرتے ہی انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا، جس سے وہ قتل ہو گیا، اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی کا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اب عبد الرحمن اس پر عبد الرحمن سوار ہو رہا تھا، سوار ہو گئے۔ فائدہ میں حضرت فرماتے ہیں بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخرم اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملے سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ساتھ 100 آدمی کر دیں کہ میں ان کا پیچھا کروں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے۔ اکثر تواریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 12 یا 13 برس کی تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائیں، جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ دیں اور اپنا بھی سامان چھوڑ جائیں، یہ ایسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ تعالیٰ شانہ نے اس جماعت کو نصیب فرمایا تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا۔ یا اللہ پاک جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک تمام مسلمان جو بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائیے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں تمام مسلمانوں کی پریشانی کو ختم فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیے اور عمل کرنے والا بنا دیجیے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.